اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبت امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ شب اربعین امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام ہے اور زائرین گرامی اس وقت ایک کثیر تعداد ملینز کے تعداد میں مشرف ہیں زیارت سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام اور مراسم مشی کربلا یا مشی اربعین میں۔ اللہ تبارک و تعالی ان سب کی زیارت اور یہ عبادت قبول فرمائے اور خداوند تعالی ان کی حفاظت فرمائے دشمنان سے، شیاطین سے، اور اس وقت جو اربعین کو نشانہ بنانے کے لیے آمادہ اور بنایا بھی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کے ظلم و ستم سے سب کو نجات عطا فرمائے اور ان زائرین کربلا کو خدا بحفاظت اپنے تمام مراسم و عبادات انجام دے کر صحت و سلامتی و عافیت کے ساتھ انشاءاللہ اپنے اوطان میں، اپنے گھروں میں واپس پلٹائے۔ اربعین امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام جہاں مرکزی طور پر کربلا یا نجف و کربلا کے درمیان مشی سے انجام دیا جاتا ہے، دنیا بھر میں مجالس اور جلوس عزا و عزاداری، نوحہ خوانی، مرثیہ خوانی جو ایک مرسوم روایتی دیرینہ طریقہ ہے منایا جاتا ہے۔ پاکستان میں بھی ملک بھر میں تمام شہروں میں، قصبات میں، چھوٹے بڑے علاقوں میں اسی روایتی انداز سے منایا جاتا ہے، اور انشاءاللہ کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے لطف سے اور اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ پاکستان میں بھی ایک یادگار اربعین انشاءاللہ منعقد ہوگا۔ اربعین نے ان آخری 10 سالوں میں پوری دنیا میں ایک خصوصی اہمیت حاصل کر لی ہے۔ عاشورہ جتنی، یا بلکہ ایک پہلو سے کہیں کہ عاشورہ سے بھی زیادہ اہمیت اربعین نے حاصل کر لی ہے۔ البتہ اس صورت میں اربعین برپا کرنا یعنی نجف اشرف سے کربلا معلیٰ تک، حرم امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام سے حرم مطہر سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام تک پیادہ روی اور مشی، یہ قدیم سے علماء کی سنت رہی ہے محدود تعداد میں، خصوصاً نجف کے علماء بزرگان کی یہ دعوت تھی کہ وہ اربعین اور غیر اربعین پر مختلف ایام میں نجف سے پا پیادہ کربلا کا سفر کرتے تھے، اور پھر علماء کی دیکھا دیکھی عراقی عوام بھی اس میں شامل ہونے لگے، لیکن بہت ہی محدود تعداد کے ساتھ، اور خصوصاً جب استبدادی نظام عراق کے اندر حکم فرما تھا، عباسی حکومت، اور اس عباسی حکومت میں بھی خصوصاً جب صدام کا ظالمانہ دور آیا جس نے عراقی عوام پر ظلم ڈھائے، خصوصاً شیعہ کے اوپر، اور حرم کی بے حرمتی کی، حرم اہل البیت کی، اور علماء، جید علماء، مراجع تقلید کو شہید کیا، بعضوں کو پابند سلاسل کیا، اور ایک بڑی آبادی شیعہ کی ملک سے جلا وطن کر کے عراق سے باہر نکال دی گئی، اور اپنے گمان میں اس نے بنو امیہ کا یزیدی نظام عراق کے اندر برپا کر دیا، اور حجاج ابن یوسف کی طرح لعنت اللہ علیہ اس نے قتل عام تشیع کا کیا، لیکن آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ کے مکر کا شکار ہوا اور
ذلت اور رسوائی کے ساتھ اس کا اقتدار ختم ہوا اور اسے تختہ دار پر لٹکا دیا گیا، اور اس کے بعد تشیع کو، عراق کے تشیع کو دوبارہ موقع ملا منظم ہونے کا، منسجم ہونے کا، اور وہ بکھری ہوئی صفیں، منتشر صفیں دوبارہ جمع ہونا شروع ہوئیں۔ حوزہ علمیہ نجف دوبارہ آباد ہوا، زیارات کربلا و حرم مقدس جن کی ویرانی بھی کی گئی، بے حرمتی بھی کی گئی، انہیں بموں سے اڑایا گیا، ان کی تعمیر نو ہوئی، اور ایک نیا دور عراق میں، جہاں پر عراقی عوام کے لیے، عراقی سرزمین کے لیے شروع ہوا، وہاں پر تشیع کے لیے بھی عراق میں ایک نیا موقع فراہم ہوا۔ لیکن اس دور میں، جو نیا دور عراق کا شروع ہوا صدام کے بعد اور ان ظالمین کے بعد، اس میں ایک اہم عنصر جس نے بہت زیادہ کردار ادا کیا، نمایاں، وہ ایران کے اندر نظام ولایت فقیہ تھا، نظام ولایت تھا، اور خصوصاً نظام ولایت جو امام راحل کی اقتداء میں قائم ہوا اور بعد میں امام شہید کی قیادت میں اس نے تسلسل پیدا کیا، استمرار اس کو ملا، اور عراق کے معاملات میں خصوصاً نظام جمہوری اسلامی نے اور نظام ولایت فقیہ نے بنیادی کردار ادا کیا۔ صدام کے بعد پھر عراق البتہ آسودہ نہیں ہوا، بلکہ اس کے بعد دوبارہ امریکہ نے، شیطانی طاقتوں نے، عرب ذلیل حکمرانوں نے، حکومتوں نے صہیونیوں کے ساتھ مل کر دوبارہ دہشت گرد پیدا کیے، عراق و سوریہ پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، اور اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ ایسے مضبوط لشکر بنائے جس کے اندر 90 ممالک نے شرکت کی بنانے میں۔ عراق و شام دونوں ممالک کو ایک کر کے ایک بنو امیہ کی حکومت، تکفیریوں کی حکومت قائم کرنے کے لیے انہوں نے، تمام ممالک نے مل کر ایک غیر معمولی لشکر تشکیل دیا، اور یہ حقائق ہیں تاریخی اور دستاویزی کہ ایسا لشکر کسی ملک کے پاس بھی نہیں تھا، اور پہلے تاریخ میں بھی اتنا مضبوط مجہز مسلح لشکر نہیں تھا۔ اس میں جن ملکوں نے کردار ادا کیا، سب سے نمایاں کردار، جیسا کہ سابق امریکی وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن نے اپنی کتاب میں یہ بات اقرار کیا ہے کہ یہ ہمارا کام تھا داعش بنانا، اور یہ امریکی منصوبہ تھا، جیسا کہ امریکی منصوبہ تھا، اور اسی طرح داعش بھی امریکی اور عربی منصوبہ مشترکہ تھا، اور اس منصوبے کا ہدف یہ تھا کہ عراق اور شام دونوں کو قبضہ کر لیا جائے، اور اس پر ایک تکفیری حکومت صہیونی مدد کے لیے یا صہیونی حصار کے طور پر قائم کی جائے، اور جس کا کام ایران کو، انقلاب ایران و نظام ایران کو ختم کرنا تھا۔ اس پر بہت بڑی سرمایہ کاری کی گئی اور یہ لشکر بنا، لیکن بالآخر تدبیر الہی سے، مکر الہی سے یہ خونخوار لشکر نابود ہوا، اور وہ بھی سپاہ ایران اور خصوصاً شہید جنرل سلیمانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کوششوں سے اور ان کی تدبیر سے یہ لشکر عراق میں بھی اور شام میں بھی نابود کیا گیا۔ البتہ اس کے بانی اس سے دستبردار نہیں ہوئے۔ اس کے بانیوں میں امریکہ تھا، یورپ تھا، اور سب سے علاقائی حکومتوں میں سب سے نمایاں کردار ترکیہ کا تھا، اور قطر کا تھا، سعودی عرب اور امارات کا بنیادی کردار تھا داعش بنانے میں۔ خصوصاً ترکی کا سب سے بڑا کردار تھا، اور ابھی تک داعشی لشکر کے بقایا و خانوادے ہزاروں کی تعداد میں ترکیہ کے اندر آباد ہیں، اور ترکی حکومت ان کی کفالت کر رہی ہے، اور انہی کے ذریعے دوبارہ شام پر قبضہ کیا۔ پہلے مرحلے میں شکست ہوئی ان کو، لیکن دوسرے مرحلے میں
ان کو کامیابی شام میں ہوئی لیکن عراق میں یہ ناکام ہوئے۔ البتہ عراق کے لیے ابھی تک ترکیہ نے بھی اور باقی شیطانی ممالک نے یہ نقشہ بنایا ہوا ہے کہ ہم عراق پر بھی قبضہ کریں گے، لیکن عراق کو شام کی طرز کے بجائے پہلے سافٹ طریقے سے اپنے مہروں کے ذریعے سے عراق کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور کر رہے ہیں اور ابھی تک کر رہے ہیں۔ اور اس سال کا اربعین خصوصاً زیادہ اہمیت اس کی ہے کیونکہ اربعین کے بعض مواقع پر سعودیہ نے، آل سعود نے اور امریکہ نے مل کر حملہ کیا ہے اور ایک بڑی تعداد زائرین کربلا کی اور عراقی میزبانوں کی شہید کی گئی ہے و دیگر مومنین و مسلمین و زائرین، خصوصاً ایرانی زائرین اس میں شہید ہوئے ہیں۔ اور کل بھی اسی طرح خطرہ شدید موجود ہے، عراق کے اندر بھی مسائل غیر عادی ہیں، لیکن پھر بھی تمام زائرین ایران سے ملینز کی تعداد میں اس وقت عراق کے اندر موجود ہیں اور پاکستانی زائرین مشکلات کے باوجود کثیر تعداد میں جا رہے ہیں، ان پر راستے بند ہیں، سہولتیں نہیں ہیں اور مشکلات پاکستان کے اندر بھی ان کے لیے ہیں اور پاکستان کے باہر بھی پاکستانی زائرین کے لیے اور ہر ملک کے لیے یہ مشکلات کھڑی کی گئی ہیں، جس میں عراقی حکومت برابر کی شریک ہے۔ خصوصاً پاکستانی زائرین کے لیے مشکلات کھڑی کرنے میں عراقی حکومت کا باقاعدہ ہم آہنگی ہے ان لوگوں کے ساتھ جو پاکستانی زائرین کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرکیف اربعین کو ایک نئی جہت ملی ہے اور اس میں خصوصاً امام شہید رحمۃ اللہ علیہ کا ایک نمایاں کردار ہے کہ امام شہید نے جہاں پر بہت سارے اور کام انجام دیے، نمایاں کام انجام دیے، تاریخی کام انجام دیے، ان میں سے ایک کام یہی اربعین کی موجودہ صورتحال ہے، یعنی اربعین کی پیادہ روی، اربعین کی مشی اور اربعین واک جسے عموماً میڈیا میں کہا جاتا ہے، اربعین واک یا اربعین راہ پیمائی فارسی لفظ کے مطابق، یعنی اربعین کے موقع پر ایک بڑی تعداد، کروڑوں کی تعداد میں زائرین جاتے ہیں اور نجف سے کربلا تک وہ پیادہ روی کرتے ہیں۔ اس نے ایک بڑا نمایاں مقام دنیا میں حاصل کر لیا اور اس پر توجہ ہے تمام دنیا کی۔ ہم گزشتہ سالوں میں بھی اس طرف مومنین کی توجہ دلانے کی کوشش کی ہے کہ اربعین پر جتنی توجہ بانیان اربعین کی ہے، جتنی رہبران تشیع کی اور بالخصوص ایران کے قیادت کی ہے اور انقلاب اسلامی کے قائدین کی جتنی توجہ ہے، اتنی ہی دشمن کی بھی ہے اربعین کی طرف۔ اور دشمن کی اگر میں کہوں کہ زیادہ توجہ آ گئی ہے اربعین کی طرف تو اس میں مبالغہ نہیں ہے۔ گزشتہ سالوں میں متعدد ایسے منصوبے بنائے گئے کہ ایران عراق قومی آپس میں منافرت کو ہوا دی گئی، شیعہ سنی مسائل کو ہوا دی گئی، تکفیری اور ان کے ہم فکر کی افراد مسلسل اربعین کے موقع پر فضا سازی کرتے ہیں، لیکن تدبیر رہبر شہید سے اربعین اس سطح پر جا پہنچا ہے کہ اب کسی کے لیے ممکن نہیں رہا، نہ عراق کے اندر امریکی مہروں کے لیے، نہ آل سعود کے لیے، نہ عرب ممالک کے لیے اور نہ ہی امریکہ اور دیگر شیطانی طاقتوں کے لیے اور نہ ہی بنو امیہ کے پیروکاروں کے لیے جو پوری دنیا میں موجود ہیں اور اربعین پر حساسیت ہے ان کی۔ عاشوراء تمام دنیا میں ایک اپنے خاص پہچان کے ساتھ منعقد ہوتا ہے، برپا ہوتا ہے، لیکن عاشوراء ہر ملک میں علیحدہ علیحدہ ہر شہر میں ہوتا ہے، بلکہ ہر شہر میں بھی اب عاشوراء کے مجالس اور عاشوراء کے جلوس ماتمی یہ الگ الگ انجام پاتے ہیں۔ کئی شہروں میں ابھی تک مرکزی جلوس موجود ہیں، لیکن ان مرکزی جلوس کے علاوہ بہت سارے غیر مرکزی جلوس بھی اسی دن عاشور کے دن اسی شہر میں
نکالے جاتے ہیں. جیسے لاہور میں ہے کہ بڑا شہر ہے اور اس کے کچھ حصوں میں اسی دن اپنے اپنے علاقے کے محلے کے جلوس نکالے جاتے ہیں. اصولی طور پر قاعدے کے طور پر عاشورہ ہر شہر میں، ہر بڑے شہر میں ایک ہی جلوس ہونا چاہیے، ایک بڑا مرکزی جلوس ہونا چاہیے، اس کا روٹ مرکزی ہونا چاہیے، کھلا ہونا چاہیے، اور تمام مومنین اس شہر کے سب مل کر اس جلوس میں شرکت کریں تاکہ جو مقصد ہے عاشورہ کا اور ان جلوسوں کا، ماتمی جلوسوں کا، وہ حاصل ہو. ابھی جو کچھ حاصل ہو رہا ہے یہ روایتی طریقہ ہے اور اپنا ایک سنتی طریقہ ہے جسے عرصے سے اجرا کیا جا رہا ہے، اور جس سے ہر چند عاشورہ کا بھرپور پرخلوص جلوس اور مجلس ہوتی ہے، لیکن زیادہ غلبہ عزاداری کے عمل کے اوپر پاکستان جیسے ملک میں زیادہ کاروباری اور تجارتی لوگوں کا ہے، جنہوں نے اس سے مالی فائدہ اٹھاتے ہیں یا کمرشل کر دیا ہے ان کو. مومنین کے اخلاص اور خلوص اور جذبے کو وہ مال میں تبدیل کر دیتے ہیں. اور ان عاشورہ کے جلوسوں کے اوپر جو ماحول بنایا جاتا ہے، جو سایہ جو جلوسوں کے لیے قائم کیا جاتا ہے، وہ بھی حکومت کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو زیادہ امن و امان کے سائے میں یہ جلوس قائم ہوں، کہ بے امنی نہ ہو جلوسوں کے اوپر، تکفیریوں کا اور مخالفین کا حملہ نہ ہو، جو کہ ان جلوسوں کے مخالف پاکستان کے اندر متشدد لشکر موجود ہیں جن کو یہ گوارا نہیں ہے یہ جلوس اور ذکر اہل البیت اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کسی بھی شکل میں گوارا نہیں ہے. لہٰذا وہ اس کے لیے ہمیشہ ایک بڑا خطرہ ہوتے ہیں. محرم آنے پر پورے محرم کو امن و امان کا مسئلہ قرار دیتے ہیں، اور حکومت پاکستان اپنی تمام توانائیاں ساری امن قائم کرنے پر لگاتی ہیں، اور امن کے قیام کے بہانے سے ان مجالس اور جلوسوں کے اوپر ایک خاص فضا طاری ہو جاتی ہے. یہ تو حکومت کی طرف سے ہے. مخالفین بھی محرم آنے پر جو دشمنان ہیں یا مسلکی مخالف ہیں، مذہبی مخالف ہیں، روایتی مخالف ہیں، ہر ایک کے مخالفت کے مختلف طور طریقے ہیں. یہ بھی محرم آنے پر مخالفانہ بیانات دیتے ہیں اور مشکلات کھڑی کرتے ہیں اور موضوعات اختلافی چھیڑتے ہیں. ہر طرح کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ محرم پرامن بھی نہ ہو، اور محرم کو ایسے الجھا دیا جائے، ایسے ایشو کھڑے کر دیے جائیں کہ محرم کا پیغام اور شیعہ خود بھی جو ان کے لیے ضروری ہے، جو ان کی ماموریت ہے، جو کرنا چاہیے کام، وہ آسودگی سے نہ کر سکیں، بلکہ انہی موضوعات میں الجھے رہیں، امن و امان کے حوالے سے یا مخالفین کے اعتراضات و الزامات کا جواب دینے میں لگے رہیں اور اپنا پیغام بھول جائیں. کہ اس میں کسی حد تک سوشل میڈیا نے کردار ادا کیا ہے، اور تشیع کی توانائیاں بھی ساری اس طرف موڑ لی ہیں کہ شبہات محرم کے ایام میں کھڑے کیے جائیں، اور سارے جو بھی علماء ہیں، ذاکرین ہیں، خطباء ہیں، اور جو بھی شعراء ہیں، یہ سارے اپنا رخ ادھر شبہات کی طرف موڑ دیں. اس کو بھی ضرورت ہے، ایک نظم کی ضرورت ہے عاشورہ کے عمل کو، اور شعور کی ضرورت ہے، اور اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ہر شہر کے اندر منظم ہوں یہ جلوس، اور آزاد ہوں یہ جلوس، اور مرکزی ہوں. اس دن عاشور کے دن مرکزیت کو قائم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جانی چاہیے. جو بھی جلوس کا بانی ہو، لائسنس کسی کے نام پر بھی ہو، لائسنس کسی کے نام پر ہونے سے یہ اس کا جلوس نہیں ہو جاتا، یہ امام حسین علیہ السلام کی عزا ہے. اور لائسنس دار کو بھی حق نہیں پہنچتا کہ چونکہ لائسنس اس کے نام پر ہے تو وہ اس جلوس کو یا عزاداری کو ایک اپنی جائیداد یا اپنی ایک پراپرٹی سمجھ کر اور اس کو
پابندیاں لگائے، محدود کرے، اور کچھ لوگوں کا آنا کچھ اس کو ناگوار گزرے، اس کو کھلے بندوں شیعہ سنی مسلم غیر مسلم عاشورہ کے جلوس میں اور عزاداری کے جلوس میں سب کا آنا شرکت ممکن بنائی جائے۔ لیکن ظاہر دباؤ میں ہوتے ہیں، زیادہ تر عاشورہ کی عزاداری دباؤ میں ہوتی ہے۔ دباؤ چند طرف سے ہوتا ہے، ایک تو پولیس کا ہوتا ہے، حکومت کا ہوتا ہے، مخالفین کا ہوتا ہے، اور اندرونی جو دڑا بندی ہے، رقابت ہے، اس کا بھی ایک شدید دباؤ ہوتا ہے۔ اس دباؤ کے اندر یہ عزاداری ہو جاتی ہے۔ اس دباؤ سے عزاداری کو نکالنے کی ضرورت ہے، اور اسی طرح کی فضا اربعین کے لیے بھی موجود ہوتی ہے، لیکن تدبیر رہبر شہید سے اربعین کی عزاداری کربلا میں اس نے ایک مرکزی حیثیت اختیار کر لی ہے، تاریخی مرکزی حیثیت اختیار کر لی ہے۔ شاید گزشتہ ہمارے بزرگان اقوام و جو نسلیں گزر گئی ہیں وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایک دن عالمی تشیع کو عزاداری میں ایک عزاداری کے اندر شریک کر دیا جائے، تمام دنیا سے عزادار جمع ہوں ایک جگہ پر اور ایک ہی دن، اور اپنے جذبات و اپنے اخلاص اور اپنے خلوص کا اظہار کریں، اپنی عقیدت کا، اور اپنی راہ سے اور اپنے مسلک سے تجدید بیعت کریں گے۔ لیکن یہ کام عملی ہو گیا ہے، یہ جو شاید کوئی خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتا تھا، اس خواب کی تعبیر بھی ہو چکی ہے، اور یہ تمام اس کا کریڈٹ جاتا ہے رہبر شہید رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کو، کہ جن کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے اپنی خصوصی تائیدات اور اپنی خصوصی غیبی مدد ان کے شامل حال رکھی، اور انہیں مختلف شعبوں اور محاذوں میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی۔ ان میں سے ایک یادگار عمل رہبر شہید کا مرکزی اربعین کی ترتیب اور مرکزی اربعین کی تشکیل اور مرکزی اربعین کے لیے سہولیات اور وسائل اور امکانات اور افراد کو تیار کرنا اور جہت دینا، تاکہ عالمی سطح پر ایک مرکزی اربعین برپا ہو، کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ باقی شعبوں میں بھی یہی کام ہو، اور یہ کام جو اربعین کے لیے ہوا ہے یہ سرایت کرے اور ماڈل بن جائے عاشورہ کے لیے بھی، غدیر کے لیے بھی، اور دیگر اہم مناسبات کے لیے یا دیگر اہم جو بنیادی عوامی نوعیت کے امور ہیں ان کے لیے۔ اور اربعین میں جو کچھ رہبر شہید نے ترتیب کی ہے، مدیریت کی ہے، وہ تدبیر کی ہے، وہ بے مثال ہے۔ چونکہ اربعین تو صدیوں سے ہو رہا تھا ایک روایتی طریقے سے، اب وہ بات اپنی جگہ ہے کہ اربعین کا تاریخی پس منظر کیا ہے، اربعین کے بارے میں شرعی حیثیت کیا ہے، اربعین کے بارے میں ائمہ ہدیٰ علیہم السلام نے، اہل البیت علیہم السلام نے کیا فرمایا ہے، وہ اپنی جگہ ہے، بس موجود ہے، اور اس کے اوپر کتابیں بھی موجود ہیں، تاریخ بھی موجود ہے، اور اس کے اوپر تنقید بھی موجود ہے، سب کچھ ہے۔ لیکن جو اس وقت موجود ہے اس تاریخی پس منظر سے ہٹ کر جو اس وقت صورتحال ہے، جو گزشتہ تقریباً 10 سالوں سے قائم ہوئی ہے، یا 10 سے کچھ شاید آگے پیچھے کچھ تعداد و دقیق میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن اتنا ہی عرصہ گزرا ہے، 10-11 سالوں سے جو فضا قائم ہوئی ہے، اربعین نے جو شکل اختیار کی ہے، یہ رہبر شہید کے خصوصی ان موضوعات میں سے تھا جو وہ چاہتے تھے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا کی ہے، باوجود اس کے کہ عراق کے اندر ایک مستقل حکومت موجود ہے۔ مستقل سے مراد یعنی ایران کے تابع نہیں ہے، ایران سے مستقل حکومت ہے، لیکن امریکہ کے تابع ہے، اتنی مستقل بھی نہیں ہے عراقی حکومت۔ لیکن اس کے باوجود بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی ہے رہبر شہید کو عراق کے لیے، عراق کے اندر عزاداری کو منظم کرنے کے لیے، وہ بے مثال ہے۔ اس کو عموماً بیان بھی نہیں کیا جاتا کہ وہ تدبیر کیا تھی اور کس طریقے سے رہبر شہید نے
اربعین کو عالمی انتفاضہ اور عالمی تحریک اور عالمی تشیع کے اظہار وجود کے لیے ایک پہچان بنا دیا ہے۔ ظاہر ہے عراق کے اندر بھی مذہبی قیادت موجود ہے، مراجع تقلید، مراجع اعظام عراق کے اندر، نجف کے اندر موجود ہیں، لیکن وہ جو سوچ رکھتے ہیں، جو ان کی حد ہے وہ اتنی ہے جو تاریخ میں رہی ہے، اور ان کی سیرت یا آج بھی جو ان کا کردار موجود ہے وہ کھلا ہے سب کے سامنے۔ رہبر شہید نے ان بزرگوں کے ہوتے ہوئے بلکہ ان سے بھی تعاون لیا ہے، اور انہیں بھی اس کے اندر شامل کیا ہے جتنا ممکن تھا، جتنا مقدور تھا، جتنی آمادگی ان کے اندر تھی، انہیں بھی اس کا حصہ بنایا ہے۔ لیکن بھرپور طریقے سے اس عمل کو رہبر معظم نے، رہبر شہید نے یہاں تک پہنچایا ہے جو آج ایک دنیا میں سب سے قوی تحریک بن گئی ہے اور سب سے مؤثر ایک اجتماعی عمل بن گیا ہے۔ ویسے دنیا میں بڑے عوامی بڑے اجتماعات چند ملکوں میں ہوتے ہیں، جیسے ہندوستان میں میلہ ہوتا ہے 6 سال کے بعد ایک بڑا ہوتا ہے، لیکن وہ محض رسومات ہوتی ہیں، اور اس میں جو مناظر ہوتے ہیں ساری دنیا دیکھتی ہے، آج میڈیا کا دور ہے، کہ اس کے مقاصد کیا ہوتے ہیں اور اس سے فوائد کیا حاصل کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح حج کا سالانہ اجتماع ہوتا ہے، بہت عظیم الشان ہوتا ہے، اور اس کا بھی دنیا کے سامنے ہے کہ حج کے اندر پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، لیکن یہ حج کا اجتماع یہ محض تجارتی اجتماع میں بدل گیا ہے۔ آل سعود نے اس کو سیاحتی رنگ دے دیا ہے اور تجارتی رنگ دے دیا ہے، اور جو اس کے اہداف و مقاصد تھے ان سے اس کو دور کر دیا ہے۔ امام راحل رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے حج کو پہلے کوشش کی زندہ کرنے کی، حج ابراہیمی اور حج شرعی، حج محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو زندہ کرنے کی، جس کی بھاری قیمت بھی ادا کی۔ 400 شہید ایک دن میں، بلکہ کہیں کہ چند منٹوں کے اندر حرم کے جوار میں زائرین کو شہید کیا گیا۔ آل سعود نے قتل عام کیا ان زائرین کا، جو فقط جرم ان کا یہ تھا کہ قرآن کی آیہ کریمہ پر عمل کر رہے تھے، اور وہ اظہار براءت کر رہے تھے امریکہ سے اور شیطانی طاقتوں سے، جس کا قرآن نے حکم دیا ہے کہ حج کا حصہ ہے۔ حج اکبر میں یہ اعلان ہو کہ اللہ بری ہے مشرکین سے اور اللہ کا رسول بری ہے، لیکن یہ براءت کا اظہار آج آل سعود نے ناممکن بنا دیا حج کے دوران۔ امام راحل نے حج میں یہ روح ابراہیمی زندہ کرنے کی کوشش کی، اور عرض کیا کہ اس کا بہت قیمتی خمیازہ بھگتنا پڑا، بہت قیمتی جانیں وہاں پر گئیں۔ اور اس سال جب آل سعود نے قتل عام کیا زائرین کا، تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تھی ایک زائر کے طور پر، ادنیٰ زائر کے طور پر، طالب علمی کے زمانے میں اس حج میں تشرف حاصل ہوا، اور وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اس اجتماع میں شریک بھی تھے، اس کے عینی شاہدین میں سے ہیں، اور ابھی تک وہ واقعات نظروں میں مجسم ہیں۔ کئی تاریخی پرانے واقعات آہستہ آہستہ انسان کے حافظے سے نکل جاتے ہیں، لیکن وہ منظر نہیں نکلتا، ابھی تک زندہ ہے، جیسے کل ہی یہ واقعہ ہوا ہو اور ہم نے آنکھوں سے وہ سارا کچھ دیکھا ہو۔ لیکن عزاداری کے لیے آل سعود، باوجود اس کے کہ عزاداری کو آل سعود ختم کرنے کے لیے تکفیری، ناسبی اور اس طرح کے دشمنوں کے مہرے امریکہ کے، انہوں نے تاریخ بھر میں کوشش کی ہے عزاداری کو ختم کرنے کے لیے، عزاداری کے لیے پابندیاں، عزاداری کو رکاوٹ، ہر ممکن کام کیا۔ خصوصاً پاکستان میں عزاداری ختم کرنے کے لیے بھی قتل عام کیا گیا، اور ہزاروں شیعہ مومنین شہید ہوئے جلوسوں میں، مجالس میں، اجتماعات میں، ریلیوں میں، اور لمبی تعداد اور بڑی تعداد ہے، ہر شہر کے اندر عزاداروں کا خون بہایا گیا، شیعہ کا خون بہایا گیا۔ لیکن پاکستان کے شیعہ بھی
آفرین ہے ان کو، تحسین ہے ان کو کہ یہ اس دباؤ میں نہیں آئے، پسپائی اختیار نہیں کی، اور اسی جذب خلوص کے ساتھ ہمیشہ عزاداری کی برپائی میں قائم رہے ہیں، میدان میں رہے ہیں۔ قربانیاں دینے کے باوجود بھی انہوں نے یہ مقصد نہیں چھوڑا، یہ راستہ نہیں چھوڑا۔ لیکن دوسری طرف سے اگر ہم دیکھیں تو عزاداری کا جو فلسفہ ہے، مقصد ہے، وہ بہت عظیم ہے، بہت ہی عظیم ہے۔ یعنی اگر اس کی وضاحت انسان کرے، سوچے، سمجھے، جیسا کہ بعض علماء نے اور مصنفین نے کی ہے اس کی وضاحت، جیسے خود رہبر شہید ان برجستہ شخصیات میں سے ہیں، نمایاں شخصیات میں سے ہیں جنہوں نے اپنی پوری عمر میں مقاصد قیام امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام، مقاصد عزاداری و مقاصد عزا کو بیان کیا ہے۔ بہت شدید اہتمام تھا، بلکہ اس لحاظ سے اگر میں یہ کہوں کہ امام شہید نے امام راحل سے زیادہ اہتمام کیا ہے عزاداری کو منظم کرنے میں، اور عزاداری کو صحیح جہت دینے میں، اور عزاداری کو مختلف آفات سے دور رکھنے میں، وہ امام راحل سے یقیناً زیادہ ہے۔ چونکہ امام راحل کو پتہ تھا خود بھی، اور بتایا بھی جاتا تھا کہ عزاداری کے اندر بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو نامناسب ہیں، خود عزاداری کے لیے نقصان دہ ہیں، تو امام راحل ان لوگوں کو بھی کہتے تھے کہ اس کو رہنے دو، ایسے ہی رہنے دو، اس کو چھیڑو گے، اصلاح کرو گے تو اس سے اور مسائل پیدا ہوں گے، لہٰذا اس کو ایسے ہی رہنے دو۔ اور چونکہ امام راحل کو علم تھا کہ کچھ ایسے لوگ قم میں موجود ہیں، نجف میں موجود ہیں، اور علماء موجود ہیں، شخصیات موجود ہیں جو امام کی ضد میں ہر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں جو امام چاہتے ہیں۔ یعنی ان کو امام کے ساتھ ایک ضد تھی، امام وحدت کا حکم دیتے تھے، یہ تفرقے کو زیادہ ہوا دیتے تھے۔ امام اگر قیام کا حکم دیتے تھے، یہ قعود کی تلقین کرتے تھے۔ امام اگر لوگوں کو ظلم کے خلاف اٹھنے کے لیے کہتے تھے، یہ ظلم کے خلاف خاموشی کی تلقین کرتے تھے۔ اور یہ منظم جتھے تھے، منظم ٹولے تھے ایران کے اندر، جیسے انجمن حجتیہ ایک منظم گروہ تھا امام کے مقابلے میں، جو انقلاب کے مقابلے میں لوگوں کی حوصلہ شکنی کرتا تھا، بلکہ شبہات پیدا کرتا تھا کہ زمانہ غیبت میں کوئی علم بلند نہیں ہوگا، زمانہ غیبت میں کوئی انقلاب شرعی نہیں ہے، زمانہ غیبت میں محض سکوت ہے، اور ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا اور ظالمین و طاغوتوں کو کھلا چھوڑنا ہے۔ بلکہ بعض اوقات تو یہاں بھی کہتے تھے کہ ہمیں ان کی حمایت کرنی چاہیے تاکہ ظلم زیادہ کریں، اور جب زمین ظلم سے بھر جائے گی تو امام کا ظہور ہوگا۔ اس طرح کی خرافات موجود تھیں پہلے، اور امام کی ضد میں یہ زیادہ ان کو ہوا دیتے تھے۔ لیکن رہبر شہید نے جب یہ دیکھا کہ چونکہ امام راحل کا یہ فرمانا تھا کہ انقلاب عزاداری سید الشہداء کا نتیجہ ہے، یہ امام کے ان سنہری کلمات میں سے ہے یہ بات، جو ایک دفعہ نہیں بلکہ متعدد دفعہ امام راحل نے فرمایا تھا کہ ما ہارچ داریم از سید الشہداء داریم، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے طفیل و امام حسین علیہ السلام کی بدولت اور امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے، ان کے صدقے میں ہے۔ یعنی ہم نے کربلا سے ہی یہ سیکھا ہے، یہ راستہ، یہ الہام، یہ قیام، یہ جرت اور یہ انقلاب سب کربلا و امام حسین علیہ السلام کا نتیجہ ہے، اور اس میں کوئی مبالغہ نہیں تھا، 100% حقیقت محض ہے یہ کہ انقلاب اسلامی کربلا اور سید الشہداء کے قیام کا نتیجہ ہے۔ چونکہ عزاداری میں قیام سید الشہداء ایک تاریخ انسانیت میں بے نظیر، بے مثال قیام و انقلاب ہے، اور اس کو جاری رکھنے کا جو انتظام کیا گیا وہ بھی ایک بے مثال، بے نظیر تاریخی قدم ہے۔ یعنی عزاداری، عزائے سید الشہداء علیہ السلام، جیسے ائمہ ہدا علیہ السلام نے اور اہل البیت علیہ السلام نے آغاز میں کربلا کے فوراً بعد
اس کو کربلا کو احیا کرنے کے لیے، زندہ رکھنے کے لیے، آئندہ نسلوں کے لیے کربلا کے ذکر و کربلا کے واقعات و کربلا کی تاریخ اور مقاصد کو آئندہ نسلوں کے اندر زندہ رکھنے کے لیے عزاداری کا، مجالس عزا کا سلسلہ آغاز کیا اور لوگوں کو بھی اس کی طرف بلایا، دعوت دی اور لوگوں کی حوصلہ افزائی کی، ترغیب دی لوگوں کو۔ اور پھر البتہ اسی زمانے میں جب کربلا کا قیام ہوا، سید الشہداء علیہ السلام کا شہادتیں ہوئیں، اہل البیت کو اسیر بنا لیا گیا، تو بنو امیہ اب کربلا کو، اس واقعے کو تاریخ میں دفن کرنا چاہتے تھے، فراموش کروانا چاہتے تھے کہ اس کا ذکر بھی اگلی نسلوں میں نہ ہو۔ یوں نہیں کہ بنو امیہ یہ ظلم کر کے پھر خاموش بیٹھ گئے اور کوئی کام نہیں کیا۔ جتنا کربلا کے اندر ظلم کیا، ستم کیا، اس پر پردہ ڈالنے کے لیے، اس کو تحریف کرنے کے لیے، اس کو جائز قرار دینے کے لیے اور اس کو فراموش کرانے کے لیے انہوں نے اپنے تمام وسائل، حکومتی وسائل اور اپنے جتنے بھی مالی وسائل تھے، سیاسی جو توانائی اور اثر رسوخ تھا، وہ سارا استعمال کیا اور مذہبی طبقے کو استخدام کیا، انہیں باقاعدہ طور پر اجیر بنایا تاکہ کربلا کے واقعہ کو فراموش کروایا جائے۔ نظریہ سازی کی گئی، خطبے دلوائے گئے، مسلک اور علماء کو تحریک کیا گیا اور طرح طرح کے شبہات اس بارے میں بیان کیے گئے، اور بنو امیہ، یزید، بنو امیہ اور ذمہ داران کو بری ذمہ قرار دینے کا عمل شروع ہوا، جو آج بھی پاکستان میں بنو امیہ کے اولاد و آل جو پاکستان میں موجود ہیں، مفتیان اور میڈیا پہ ہمیشہ اپنا جو جہالت ہے، اپنا بغض اہل البیت کے خلاف ظاہر کرتے رہتے ہیں، اور وہ دشمنان اہل البیت، قاتلین کربلا کو تبرئہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو بری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یزید جیسے لعین کو کہتے ہیں کہ وہ ذمہ دار نہیں تھا۔ کتنے ایسے پاکستان کے علماء اور مفتیان ہیں جن کا ہم و غم فقط یہ رہتا ہے کہ یہ ثابت کریں کہ یزید اس کا ذمہ دار نہیں تھا، یعنی یزید کی برات، یزید کا دامن بچانے کے لیے اس واقعہ سے، چونکہ اس کے پیچھے پھر اور بھی داستان ہے، یزید کو ڈال بناتے ہیں کچھ اور ظلم و ستم تاریخ کا چھپانے کے لیے، اور بنو امیہ نے پوری اپنی توانائی، حکومتی توانائی صرف کی۔ اب ظاہر ہے بنو امیہ کی حکومت بہت بڑی حکومت تھی، کئی براعظموں میں پھیلی ہوئی تھی، جس پر انہوں نے قبضہ کیا ناجائز طور پر۔ اس سب کا جو محاصل و محصول تھا اور جو درآمد تھی، اس کا ایک بڑا حصہ اہل البیت کے خلاف استعمال کیا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کو ختم کرنے میں خرچ کیا جاتا تھا، مفتیوں کو دیتے پیسے، علماء کو دیتے، راویوں کو پیسے دیتے اور فقہاء کو پیسے دیتے، مذہبی طبقہ۔ اسی طرح جلاد، حجاج ابن یوسف جیسے، بصر ابن ابی ارطاد جیسے، اور ان سے بھی آگے زیادہ سفاک انسان جن کو یہ دیے جاتے تھے۔ بنو امیہ کے گماشتے جو پورے مملکت میں، تمام بلاد میں تھے، ان کو یہ ماموریت دی جاتی اور انہیں انعامات بڑے بڑے دیے جاتے تھے۔ کربلا سے پہلے بھی اور کربلا کے بعد بھی بنو امیہ نے یہ کام جاری رکھا۔ پھر اس کے بعد بنو عباس نے، باوجود اس کے کہ بنو عباس اپنے آپ کو وارث رسول اللہ قرار دیتے تھے اور خاندان رسول اللہ و اپنے آپ کو ایک طرح سے امام حسین علیہ السلام کا وارث گردانتے تھے، لیکن ظلم میں بنو امیہ سے آگے نکلے۔ گویا ایک طرح کا چیلنج تھا بنو عباس کا کہ ہم نے بنو امیہ کے ریکارڈ توڑنے، اور توڑے انہوں نے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ بنو عباس نے بنو امیہ سے بڑھ کر ظلم کیے ہیں، لیکن بنیاد بنو امیہ نے رکھی، اور کربلا کے ظلم کے بعد کربلا کا رخ موڑنے، کربلا کی جہت بدلنے اور کربلا کو دبانے کے لیے بہت سرمایہ کاری کی، لیکن الہی تدبیر کے سامنے وہ ساری رائگاں گئی، وہ ساری ضائع ہوئی اور وہ ساری خاک میں مل گئی، اس پہ پانی پھر گیا، اور خون سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام اور
اصحاب سید الشہداء کی تاثیر یہ تھی کہ آج بھی بنو امیہ کے تمام تر پروپیگنڈے، تحریف اور تاریخ کو بگاڑنے کے باوجود بھی کربلا کا اصلی پیغام لوگوں کے سامنے ہر زمانے سے زیادہ آج زیادہ واضح تر ہے۔ ہر چند بنو امیہ کی آل آج موجود ہے اور وہ کربلا کے پیغام کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ بھی اتنے ہی ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں جتنے ان کے اجداد ذلیل و رسوا ہوئے تھے۔ اور خصوصاً جو انقلاب اسلامی کا وقوع ہوا، اس نے کربلا کو مزید زیادہ نمایاں کر دیا۔ اس سے پہلے یعنی انقلاب اسلامی سے پہلے عزاداری سید الشہداء، مجالس امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام اور یہ سلسلہ عزا و قیام کربلا، یہ روایتی سنتی طریقے سے جاری تھا، تمام دنیا میں تھا، ایران کے اندر بھی اور ایران سے باہر بھی۔ لیکن جہاں پر امام راحل فرماتے ہیں کہ ہم نے انقلاب کربلا سے دریافت کیا ہے، عزاداری سے لیا ہے، قیام سید الشہداء سے ہم نے یہ سیکھا ہے، الہام لیا ہے، وہاں پر سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کے قیام کو احیا بھی کیا ہے انقلاب نے۔ انقلاب نے اس کو روایتی اور خرافاتی ماحول سے نکال کر اس کو انقلابی جہت دے دی ہے، اس کو تحریکی جہت دے دی ہے، اور جو کچھ ائمہ ہدیٰ علیہ السلام چاہتے تھے، جو امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام و امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام جو چاہتے تھے، جیسا انہوں نے فرمایا تھا، وہ کام آج انقلاب کے بعد ہمیں نظر آتا ہے کہ روایتی عزاداری اب باقاعدہ ایک فکری، شعوری بیداری کی عزاداری میں بدل گئی ہے، اور ایسی عزاداری جو آج یزیدوں کے مقابلے میں عزادار کو لا کھڑا کیا ہے اس نے، جو پہلے صرف روایتی انداز تھا اور وہ روایتی انداز بھی کاروباری لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا تھا، اصل مقصد امام حسین اس میں زیادہ نمایاں نہیں تھا، واضح نہیں تھا، بلکہ اس طریقہ کار کو دیکھ کر لوگ جو شیعہ نہیں تھے یا عزادار نہیں تھے، وہ خود کنفیوز ہو جاتے تھے کہ یہ عمل کس مقصد کے لیے ہے اور اس کا ہدف کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے۔ انقلاب اسلامی سے عزاداری کو بہت نکھار ملا ہے، بہت وضاحت ہوئی ہے، اور خصوصاً امام شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا زیادہ اہتمام کیا۔ جو اقدام کیے امام شہید نے، سب سے پہلے عزاداری کے جو بانیان تھے، امام شہید نے بانیان عزا جو رسمی روایتی قسم کے لوگ تھے، انجمنیں یا عزادار ایران میں بھی جو قدیم سے چلے آ رہے تھے، موروثی خاندانی ایک سلسلہ یا ہر شہر میں بنا ہوا تھا، اس کو امام شہید نے باقاعدہ طور پر منظم کیا اور حکومت کو حکم دیا، حکومتی اداروں کو حکم دیا، اور انقلابی اداروں اور شخصیات کو خصوصی طور پر حکم دیا کہ یہ ماتمی دستے منظم کیے جائیں، ہیئت عزا منظم کی جائے، اور خصوصاً اس کے اندر بسیج کو شامل کیا کہ بسیج عزاداری کا عمل سنبھالے، اور ہیئت رضامندگان ایسے کئی ادارے معمور کیے اور انہیں بجٹ دیا گیا کہ وہ عزاداری کو اسی طرح سے جیسے سید الشہداء علیہ السلام کا قیام تھا اسی جہت میں اس کو قائم رکھیں، اور یہ کام بھرپور طریقے سے ان اداروں نے کیا جو ہیئت عزاداران یا بسیج کے جو وہ گروہ تھے، دستے تھے، جنہیں ہیئت رضامندگان کا عنوان دیا گیا۔ دوسرا اہتمام، یعنی اس نظم کے بعد جو سارا سال عزا برپا کرتے تھے اور اہم مناسبتوں پر یہ جو ہیئتیں تھیں، انہوں نے عزا کا سلسلہ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ روایتی عزاداری بھی ہوتی تھی اور ابھی بھی ہو رہی ہے، لیکن جو برجستہ عزاداری ہے، نمایاں عزاداری ہے کہ جہاں پر ایک جلوس میں لاکھوں جوان شریک ہوتے ہیں اور وہاں پر انقلابی نوحے پڑے جاتے ہیں، انقلابی مداح وہاں حاضر ہوتے ہیں، ذاکرین، اور انقلابی عزاداری کرتے ہیں۔ یہ ایران کے مختلف شہروں کے اندر مرکزی عزاداری ان دستوں نے شروع کر دی، اور یہ امام شہید کی تدبیر تھی،
عزاداری کو زندہ کرنے، منظم کرنے اور صحیح جہت میں رکھنے کے لیے۔ اور ساتھ ہی جو عزاداری کے اندر مختلف لوگ عقیدت کی وجہ سے یا جہالت کی وجہ سے یا خرافات کی وجہ سے عزاداری کو آلودہ کرنے کی کوشش کرتے تھے، رہبر شہید نے خصوصی طور پر یہ بہت بڑا دلیرانہ کام کیا، شجاعانہ کام کیا، تاریخی کام کیا رہبر شہید نے، جو رہبر شہید سے پہلے کوئی عالم دین فقیہ نہیں کر سکا، باوجود اس کے کہ قلباً چاہتے تھے کہ عزاداری کے سلسلے کو اصلاح کی جائے، لیکن وہ اصلاحی جرأت ان کے اندر نہیں تھی۔ معروف واقعہ ہے کہ آیت اللہ برجردی رحمۃ اللہ علیہ، جو مراجع تقلید کی تاریخ میں بہت ہی مقتدر مراجع تقلید میں سے گزرے ہیں، بہت ہی محترم امام خمینی کے استاد اور شہید رہبر کے اساتید میں سے تھے انہوں نے احساس کیا کہ عزاداری کے اندر کچھ ایسے کام بھی کیے جاتے ہیں جیسے ڈھول بجانا یا اس طرح کے اور کام کیے جاتے ہیں روایتی سنتی طریقے سے۔ تو انہوں نے بلایا بانیان عزا کو اور کہا کہ آپ لوگ تقلید کس کی کرتے ہو؟ چونکہ وہاں عزادار تقلید ہیں، پاکستان میں یہ تقسیم بندی ہو گئی ہے کہ جس نے عزاداری کرنی ہے، ماتم کرنا ہے، مجلس کرانی ہے، وہ تقلید نہیں کرے گا، وہ جاہلوں کے پیچھے چلے گا، علماء کی تقلید نہیں کرے گا۔ ایران میں تمام عزادار، تمام بانیان، تمام ذاکرین سارے مقلد ہیں مرجع تقلید کے۔ تو مرجع تقلید وقت جو تھے وہ آغا برجردی تھے، انہوں نے ان کو بلایا اور پہلے ان سے پوچھا کہ آپ تقلید کس کی کرتے ہو؟ انہوں نے کہا آپ کی کرتے ہیں۔ تو کہا کہ اگر میری تقلید کرتے ہو تو میں حکم دیتا ہوں کہ آپ عاشور کے دن یہ کام نہ کرو، خصوصاً جیسے وہ ڈھول بجاتے ہو آپ یہ نہ کرو، بینڈ نہ بجاؤ اس کے اندر۔ تو اور چند کام بھی انہوں نے نشاندہی کی ہے کہ یہ مت کرو یہ کام۔ ان لوگوں نے، یہ کہا جاتا ہے، مشہور ہے ایران کے اندر کہ ان لوگوں نے، شاید آغا شہید مطہری نے بھی یہ بات اپنے کسی جگہ لکھی ہے یا ذکر کی ہے، مشہور ہے، یہ متواتر بات ہے، اس میں شک نہیں کیا جا سکتا۔ ان لوگوں نے منہ پر بیٹھے بیٹھے وہیں پر آیت اللہ برجردی رحمۃ اللہ علیہ کو جواب دیا کہ ہم سال پورا آپ کے مقلد ہیں، آپ کے کہنے پر چلیں گے، عاشور کے دن ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، آپ کے مقلد نہیں ہیں، ہم جو کر رہے ہیں وہی کریں گے، اپنی مرضی کریں گے۔ اور آیت اللہ برجردی خاموش ہو گئے، چونکہ ان کے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں تھا، نصیحت تھی جو انہوں نے نہیں سنی۔ لیکن رہبر شہید، جس طرح قرآن کریم میں ہے کہ مومنین کو جب ہم اقتدار دیتے ہیں تو اقتدار کے بعد مومنین اقامت دین کرتے ہیں، اقامت الصلاۃ کرتے ہیں، ایتاء الزکوٰۃ کرتے ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے ہیں، جن کو اللہ نے فرمایا کہ وہ مستضعفین، وہ پسے ہوئے جن کو ان مکناہم فی الارض، جب ہم انہیں تمکن دیتے ہیں، طاقت دیتے ہیں، تو یہ اللہ کا نظام، اللہ کے احکام اور اللہ کی حدود قائم کرتے ہیں۔ یہ خوب رہبر شہید نے یہی کام کیا کہ ہر شعبے میں، رہبر شہید نے ہر شعبے میں کام کیا۔ انشاءاللہ توفیق کے مطابق آپ کی خدمت میں مومنین کی آگاہی کے لیے عرض کریں گے کہ کس کس شعبے کو رہبر نے کتنا منظم کیا۔ دفاعی شعبہ جو رہبر نے بنایا، آج ساری دنیا، دوست دشمن اس کا اقرار کرتا ہے رہبر کی تدبیر کا۔ تو صرف دفاعی شعبہ میں نہیں تھا، ہر شعبے کو رہبر نے اسی طرح منظم کیا، اور خصوصاً عزاداری کے شعبے کو نظر انداز نہیں کیا۔ کئی علماء کی طرح جو کسی مقام و منصب پر پہنچتے ہیں تو عزاداری کے شعبے پر آنکھیں بند کر لیتے ہیں، یا مومنین کے اندر جو بھی رسم جاری ہے اس پر آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ یہ اکثر علماء کی روش ہے، چونکہ وہ عوام کو اپنا مخالف نہیں بنانا چاہتے اور عوام کی مخالفت مول نہیں لے سکتے، لہٰذا عوام زدگی بھی کئی بڑے علماء کے اندر آ جاتی ہے اور عوام پسند باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ عوام اگر غلو پسند کرتے ہیں تو یہ علماء غالی بن جاتے ہیں۔ ایسے علماء بڑے بڑے نام موجود بھی ہیں اور تاریخ میں بھی رہے ہیں جنہوں نے اللہ کا دین نشر کرنے کے بجائے عوام کا دین نشر کیا اور اپنایا، اور اسی طرح وہی حرکتیں کرتے ہیں جو عوام پسند کرتے ہیں۔ ابھی بھی ہیں ایسے، قم کے اندر بھی ایسے بزرگان موجود ہیں جو عوام سے زیادہ عوام تر ہو جاتے ہیں عزاداری کے دنوں کے اندر،
ہولیے اپنے ایسے بناتے ہیں یا کام ایسا کرتے ہیں کہ عوام لائک کرتے ہیں، عوام ان کو واہ واہ کرتے ہیں اور عوام ان کو کہتے ہیں کہ یہ زیادہ مخلص علماء ہیں۔ رہبر شہید نے دیکھا کہ اس سے عزاداری کی جو توانائی ہے، عزاداری کے اندر جو پوٹینشل ہے، عزاداری کا مقصد فوت ہوتا ہے، ضائع ہوتا ہے، لہٰذا ہر کام کو رہبر نے اپنے تدبیر کے ساتھ اس کو روکا، کچھ کو بے حیثیت ولی حکم دے کر روکا، کچھ کو نصیحت کر کے۔ سالانہ رہبر کے جو سالانہ طے شدہ اجلاس ہوتے تھے جن طبقات کے ساتھ، ان میں سے ایک بہت نمایاں اجلاس ہر سال رہبر کا خصوصاً محرم الحرام کی آمد سے پہلے ذاکرین اور مداحان کے ساتھ ہوتا تھا، عمومی ذاکرین، اور رہبر ان کو خصوصی طور پر، چونکہ خود رہبر کربلا کے اور عاشورہ کے اور محرم کے برجستہ خطیبوں میں سے تھے۔ رہبر کی محرم کی تقریریں بہت سنی جاتی تھیں، نمایاں تھیں۔ انقلاب سے پہلے چند خطیب جو بہت مشہور تھے اور جن کی لوگ تقریریں سنتے تھے، اس وقت کیسٹیں چلاتے تھے، ان میں سے ایک رہبر شہید بھی تھے۔ اور ظاہر فرق تھا، اس زمانے میں جو مشہور خطیب تھے کربلا اور مجالس کے، وہ اپنے اپنے انداز سے پیش کرتے تھے، عوامی رنگ میں کچھ پیش کرتے تھے، کچھ کس میں، لیکن رہبر انقلابی انداز سے کربلا کو پیش کرتے تھے، اس وجہ سے کہ خود بھی خطیب تھے، خود بھی مجالس اعضاء کو خطاب کرنے والے تھے، عمر گزری، جانتے تھے، اور پھر یہ بھی معلوم تھا کہ اس عزاداری کے اندر کتنی توانائی موجود ہے جو ان ذاکروں یا خطیبوں کے ذریعے ضائع ہو رہی ہے، یہ اس کو جہت غلط دیتے ہیں اور رخ ہی موڑ دیا ہے انہوں نے۔ اس لیے سالانہ اہتمام کر کے ملک بھر سے نمایاں ذاکر خطیب سارے جمع کر کے اور ان کو سالانہ طور پر نصیحت کرتے تھے، اور ان نصیحتوں کا اثر ہوا۔ بہت سارے، یہ ہم نے دیکھا ایران میں تھے، توفیق طالب علمی جب نصیب تھی تو بہت سارے ذاکرین ایسے تھے جو عموماً غیر مستند باتیں کرتے تھے، شعر یا مداحی یا نوحہ لکھتے تھے اور اس میں غیر مستند باتیں کرتے تھے۔ رہبر معظم نے نشاندہی کی ایک ایک کی اور ان کو بلا کر پیار سے سمجھایا کہ آپ جیسی یہ ذاکری کرتے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو اصلاح کرو، اور ان کی اصلاح ہوئی اور وہ بہت اچھے ذاکروں میں سے بن گئے۔ پھر ایک اور کام جو رہبر شہید نے کیا کہ ایک انقلابی طبقہ ذاکروں کا اور مداحوں کا اور نوحہ خوانوں کا رہبر نے خصوصی طور پر ان کو تیار کیا، ان کی پرورش کی، جو آج تمام عزاداری کربلا کی اس کو ایک طرح سے ادارہ کر رہے ہیں اور اس کو چلا رہے ہیں اور اس کی نظامت کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک بڑے برجستہ جو نوحہ خوان ہیں، رہبر جن کو پسند بھی کرتے تھے اور رہبر کے سامنے عزاداری کرتے تھے، وہ محترم مہدی رسولی صاحب حفظہ اللہ ہیں، جو پاکستان بھی آئے ہیں یہاں پر اور پاکستانی ان سے آشنا ہیں۔ یا اس کے علاوہ بہت سارے نام ہیں جو رہبر معظم کے گویا تربیت یافتہ و شاگرد ہیں، اور رہبر نے خصوصی طور پر ان کو انقلابی عزاداری اور بامقصد عزاداری کی طرف ان کی رہنمائی کی، اور انہوں نے بھی رہبر کی آواز پر کان دھرے، اطاعت کی۔ اور آج جب یہ نوحہ خوان آتے ہیں، نوحہ پڑھتے ہیں، تو لاکھوں عزادار، لاکھوں ماتمی ان کے مجمع میں شامل ہوتے ہیں، جو تصاویر ساری دنیا دیکھتی ہے۔ یہ سب رہبر کی تدبیر تھی، اور رہبر معظم نے عزاداری کو اور عزاداری کے اس رائج طریقے کو منظم کیا اور اس کی اصلاح کی۔ ایک اور جو خصوصی رہبر کی توجہ رہی ہے عزاداری کو بامقصد بنانے کے لیے، وہ شعراء کے ساتھ رہبر کی نشستیں تھیں، اور ان شعراء میں دو قسم کے شعراء تھے، ایک جو صرف ادبی پہلو سے شعراء تھے اور ایک جو معنوی اور دینی پہلو کے شعراء تھے۔ ان شعراء کو رہبر باقاعدہ رہنمائی کرتے تھے کہ آپ بامقصد شاعری کرو، ایسی شاعری جو مجالس میں پڑھی جائے، اور نوحہ خوانوں کو یا دوسروں کو رہنمائی کراتے تھے۔ یہ وہ اہتمام ہے، پس پردہ تھا، یہ نمایاں نہیں تھا، اور یہ رہبر کی طرف سے باقاعدہ جتنی مدت قیادت کی رہبر نے اس موضوع کو فراموش نہیں کیا اور اس پر بہت محنت کی،
اور جس کے نتیجے میں ایران میں ایک بہت اعلیٰ سطح کی عزاداری با مقصد قائم ہوئی، جس سے انقلاب، جس سے حماسہ، جس سے مبارزہ، جس میں روح حسینی، یہ وہی عزادار ہیں جو آج امریکہ کے مقابلے میں، اسرائیل کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہیں، خواہ وہ بسیج ہوں، وہ سپاہ میں ہوں، وہ عوام ہوں۔ یہ جو عوام رات بھر سڑکوں پر رہتے ہیں، یہ انہی مجالس عزا کے تربیت یافتہ ہیں، چونکہ ان مجالس نے ان کو تیار کیا ہے اس مقصد کے لیے، اور شعراء کو خصوصاً رہنمائی کرتے تھے۔ ایران کے اندر اور ایران سے باہر بھی رہبر شہید نے توجہ کی اور اصلاحی اپنے فتاوی بھی دیے، احکامات بھی صادر کیے، اور مومنین دنیا کو متوجہ کیا کہ کیا کام کرو، خصوصاً عزاداری میں وحدت کو نمایاں طور پر ذکر کیا کہ عزاداری کے بہانے ایسا کوئی کام نہ کرو جس سے وحدت کو نقصان پہنچتا ہو۔ دیگر اہل سنت کو بھی ترغیب دیتے تھے کربلا کی طرف، رہبر شہید اور مقصد کربلا بیان کرنے کے لیے ان کو بھی دعوت دیتے تھے۔ لیکن جو ایک کام رہبر شہید نے کیا اور اپنے شاگردوں سے کروایا اور اپنے ماتحت فورسز سے کروایا، وہ 40 سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام اس موجودہ حالت میں ہے کہ ملیونی ہو اور اس کے اندر کروڑوں لوگوں کی شرکت ہو، دنیا بھر کی شرکت ہو، اور اس شرکت کے اندر در حقیقت عالمی تشیع کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا جائے اور اس کو ایک جہت دی جائے، اس کو ہم آہنگ کیا جائے، اس کو بیدار کیا جائے، اس کو انقلابی اور حقیقی مقصد عزا کی طرف متوجہ کیا جائے۔ اور بہت کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہبر شہید کو عطا فرمائی، جس کے لیے جو اہتمام کیا جاتا ہے ابھی بھی اسی وقت، آج مثلا شب 40 ہے تو ایران کی سرحدوں پر جو صورتحال ہے وہ دیکھنے کی ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رہبر شہید نے کتنا اہتمام کیا۔ تمام حکومتی مشینری بلا مبالغہ ملک بھر میں 40 کے انعقاد پر مامور ہو جاتی ہے، اور ان کو باقاعدہ ان کی ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں کہ باقی تمام کام چھوڑ چھاڑ کے، اور کئی مہینوں سے یہ کام ہوتا ہے کہ 40 کے زائرین کو سہولتیں دینا، آسانیاں فراہم کرنا، اور زیادہ تعداد میں زائرین کو کربلا تک لے جانا اور واپس لانا، اور ان کی حفاظت کا انتظام، ان کے قیام و طعام کا انتظام، اور ان کے باقی جو انتظامات ہیں۔ یہ ابھی تصاویر نشر ہو رہی ہیں، دیکھ رہے ہیں، میڈیا پر دیکھی جا سکتی ہیں، اور یہ تصاویر نشر کی جائیں، یہ سب رہبر کی تدبیر تھی 40 باشوں کو منعقد کروانے کے لیے۔ ظاہر ہے عراقی بھی 40 میں شرکت کرتے ہیں، لیکن جو ایرانی عوام شرکت کرتے ہیں، ایرانی مومنین و مومنات شرکت کرتے ہیں، جوانان شرکت کرتے ہیں، وہ اصل 70-80% 40 کے شرکاء ایرانی ہوتے ہیں۔ باقی عراقی و غیر عراقی مل کے باقی جمعیت کو تشکیل دیتے ہیں، جس میں پاکستانی زائرین بھی ایک نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ وہ کام ہے جو رہبر شہید نے انجام دیا ہے کہ تمام حکومتی وسائل صرف کر کے، اور ظاہر عالمی تشیع کو ایران میں لانا دشوار کام تھا۔ البتہ پھر رہبر کامیاب ہو گئے اپنی تشیع میں، رہبر نے اپنی شہادت سے عالمی تشیع تہران، قم اور مشہد میں بلا لیا، اکٹھا کر لیا۔ لیکن سالانہ یہ کام ہو، صرف ایک دفعہ تشیع رہبر میں جانا اور ہر سال جانا، اس میں فرق ہے۔ اس طرح رہبر شہید نے اہتمام کیا اور بعض اداروں کو مامور کیا کہ وہ سارا سال فقط 40 کے انعقاد کے لیے عراقی حکومت کے ساتھ، عراقی شیعہ کے ساتھ، عراقی رہنماؤں کے ساتھ ہم آہنگی کریں تاکہ 40 باشکوہ طریقے سے انجام پائے۔ اور دیکھ رہے ہیں دنیا کے کس طرح سے رہبر شہید نے یہ کام کیا ہے اور اس کے لیے انتظام و اہتمام کیا ہے۔ اب جو اس سال کا 40 ہے اس کی بہت نمایاں خصوصیت ہے۔ وہ خصوصیت یہ ہے کہ 40 میں صرف رہبر شہید کا مقصد
اپنی حیات میں، اپنی قیادت میں جو منظر خدا نے انہیں آنکھوں سے دکھایا، اور جس میں رہبر معظم موجود حضرت آیت اللہ مجتبیٰ خامنئی دامت ظل العالی کی ایک تصویر گزشتہ سال کے 40 میں شرکت کی باقاعدہ نشر ہوئی ہے کہ خود رہبر معظم یہ اس میں شریک تھے، ظاہر اس وقت رہبری پہ فائز نہیں تھے، اور ان کے والد گرامی امام شہید رہبر تھے، تو یہ بے حیثیت زائر اپنے آپ کو چھپا کے مخفی رکھ کے انہوں نے شرکت کی، لیکن پھر بھی ان کی تصویر ایک نشر ہوئی ہے کہ یہ 40 سید الشہداء میں شریک تھے۔ تو ظاہر ہے کہ آئندہ کے رہبر کا خود جانا بنفس نفیس، اور یہ بعد میں شاید کھل جائے بات کہ ہر سال ممکن ہے جاتے ہوں گے، یعنی سید مجتبیٰ خامنئی دامت ظل العالی جو ان کی تدبیریں ہیں، جو ان کی بصیرت ہے، جو ان کے اقدامات ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ اس 40 کے لیے انہوں نے رہبر شہید کے ارادوں کو عملی شکل رہبر موجود، رہبر جدید، رہبر معظم سید مجتبیٰ خامنئی نے یہ اقدام کیا ہے کہ اس 40 کو اس طرح سے منظم کیا جائے۔ اس سال چونکہ رہبر کی شہادت یہ پہلا 40 ہے جس میں رہبر شہید ہو چکے ہیں، اور کربلا و نجف میں ان کی تشییع ہو چکی ہے چند دن پہلے، چند ہفتے پہلے 40 سے، اور اب فضا وہی ہے جو تشییع رہبر میں تھی۔ تشییع رہبر میں جو اتفاق رونما ہوا ہے، اور وہ بھی تدبیر رہبر معظم سید مجتبیٰ خامنئی دامت ظل العالی سے ہوا ہے کہ تشییع رہبر کو تشیع کے بیداری اور تشیع کے اتحاد، تشیع کے نظم، تشیع کے انسجام کا رہبر معظم نے ذریعہ بنا دیا ہے۔ یعنی تشییع رہبر میں اور شہادت رہبر کے بعد تشیع کا ایک جدید جنم ہوا ہے، ایک نئی ولادت ہوئی ہے، ایک تشیع جدید پیدا ہوا ہے عصری تقاضوں کے مطابق۔ روایتی تشیع کے باطن سے اور سنتی تشیع کے باطن سے ایک انقلابی تشیع، ایک پرجوش تشیع، ایک حماسی تشیع پیدا ہوا ہے۔ چونکہ روایتی تشیع جس کی آثار ابھی بھی باقی ہیں، موجود ہیں ہر جگہ، ہر ملک میں، ایران میں بھی ہیں، وہ فقط یہ ہے کہ آپ عزاداری سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام میں ثواب کے حصول کے لیے آپ رسومات انجام دیں، لیکن باقی تمام امور کو آپ نظر انداز کر دیں فقط رسومات کی حد تک۔ بلکہ مجھے یاد ہے قم مقدسہ میں ایسے بزرگ علماء کرام تھے، مجتہدین تھے، اساتید تھے، اور وہ اپنے دروس میں اور خصوصی نشستوں میں خصوصی تلقین کیا کرتے تھے، خصوصاً پاکستانی طالب علموں کو، کہ آپ یہ جو ایران کے اندر جمہوری اسلامی یا ولایت فقیہ کا نظام عزاداری میں ان کے اپنے بقول کے نئی بدعتیں شروع کر رہے ہیں، ان سے آپ نے دوری اختیار کرنی ہے، یہ کام نہیں کرنا۔ اور یہ روایتی انداز تھا کہ چونکہ آپ نے صرف ثواب حاصل کرنا ہے، عزاداری سے مومنین نے ثواب حاصل کرنا ہے، خطیبوں نے پیسے حاصل کرنے ہیں، ذاکروں نے پیسے کمانے ہیں، باقی طبقات نے پیسے کمانے ہیں، چونکہ تجارتی ہے، اور مومنین نے فقط تماشا کرنا ہے، مومنین نے فقط یہ احساس کرنا ہے کہ ہمیں ہر چیز کا ثواب ہو رہا ہے، ذاکر کو پیسے دینے کا بھی ثواب ہو رہا ہے، خطیب کو پیسے دینے کا ثواب ہو رہا ہے، ہر کام کا ہمیں ثواب ہو رہا ہے، اور ایسا ہی سمجھایا گیا تھا۔ لیکن رہبر امام راحل اور رہبر شہید نے جو جہت دی عاشورہ و عزاداری کو، وہ جہت انقلابی تھی، حماسی تھی، حسینی تھی، زینبی تھی، اور ائمہ اہل البیت کے مرضی اور رضا کے مطابق تھی۔ اس سے باقاعدہ اجتناب کرواتے تھے، روکتے تھے کہ یہ کام نہ کرو، آپ وہ جو روایتی طریقے ہیں وہی کام کرو آپ۔ لیکن رہبر معظم نے یہ پہلو جب نمایاں کیا عزاداری کا، کہ عزاداری میں روح حماسی پیدا ہونی چاہیے، اپنی قیادت میں بھرپور کوشش کی اور کامیابی ہوئی۔ ایران کی حد تک رہبر شہید نے جو عزاداری کو جہت دی وہ حاصل ہو چکی تھی۔ یہ خصوصاً جو ایرانی اصطلاح کے مطابق حیت آئر، حیت ہائے،
رزمندگان اسلام یعنی جو مجاہدین تھے، بسیجی تھے، انہی کے عزاداری کے گروہ بنائے گئے اور انہی میں سے شعراء بنے، انہی میں سے مداحان بنے جو انقلابی عزاداری جنہوں نے قائم کی، اور لاکھوں کی تعداد میں یعنی جوانوں کے لیے، ایرانی جوانوں کے لیے سب سے پرکشش چیز عزاداری تھی، ماتم تھا سید الشہداء کا۔ باوجود اس کے کہ ایرانی کھیل کی طرف زیادہ راغب ہے اور فٹ بال کی طرف، باقی دنیا اور مشغلوں کی طرف راغب ہے، لیکن انقلابی جوان ایران کے اندر ان کے لیے مرغوب ترین چیز مجالس امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور اس کے اندر شریک ہونا، ماتم کرنا، خصوصاً انقلابی نواخانوں کی مجالس میں جن کی تصاویر پاکستان میں شوق سے دیکھی جاتی ہیں۔ امام چاہتے تھے کہ کربلائی تشیع، حسینی شیعہ، انقلابی شیعہ اور حماسی شیعہ پیدا ہو، اور عزاداری میں یہ توانائی موجود ہے، لیکن محدود سطح پہ یہ کام ہو رہا تھا، اور شہادت سے رہبر شہید نے یہ عام کر دیا، یہ راز برملا کر دیا کہ اس روایتی تشیع سے یا روایتی عزاداری سے ایک حماسی شیعہ جنم لینے والا ہے، اور وہ ملت جنم لے چکی ہے، وہ قوم جنم لے چکی ہے، وہ وجود میں آ گئی ہے۔ تشیع رہبر میں یا شہادت رہبر کے بعد ایک نیا تشیع کا چہرہ پیدا ہوا ہے، ایک نئی روح تشیع کے اندر آئی ہے، بالکل ایک نئی ولادت ہوئی ہے تشیع کی، ایک نیا جنم ہوا ہے تشیع کا۔ اے کاش ڈاکٹر شریعتی آج زندہ ہوتے اور شہادت رہبر اور تشیع رہبر کو اپنی فصیح اور روان زبان میں بیان کرتے کہ آج کیا اتفاق رونما ہوا ہے۔ وہ بہت بڑے فصیح ادیب تھے اور واقعے کی توصیف اس انداز سے کرتے تھے، وہ بیان کرتے کہ آج کیا اتفاق رونما ہوا ہے۔ جو موجودہ راوی ہیں شہادت کے اور تشیع کے، وہ اس طرح قادر الکلام نہیں ہیں، ڈاکٹر شریعتی جیسی توانائی ان کے اندر نہیں ہے۔ بعض کو میں دیکھتا رہتا ہوں کہ شاید وہ اس تشیع کو یا اس شہادت کو اس سطح پہ بیان کریں، لیکن وہ نہیں کر پا رہے، یا ان کی توجہ نہیں ہے، یا طاقت نہیں ہے ان کے اندر۔ اے کاش وہ ہوتے تو آج شہادت و تشیع رہبر کو بتاتے، چونکہ انہوں نے تشیع کو پہلے سے ہی ڈاکٹر شریعتی نے تقسیم کیا ہوا تھا، تشیع سیاہ اور تشیع سرخ۔ یہ ڈاکٹر شریعتی کی ابداعات میں سے تھا، یہ ان کے تخلیقات میں سے تھا، تشیع کی تقسیم جو یہاں پاکستان میں بھی ان کی کتابیں شوق سے پڑھی جاتی ہیں، اور خصوصاً یہ موضوع ان کا مجھے یاد ہے یہیں جامعہ کے اندر ایک دفعہ اہل سنت ایک بڑے معروف خطیب آئے اور انہوں نے ڈاکٹر شریعتی کے یہی جملے یہاں پر جامعہ کے اندر دہرائے کہ تشیع سیاہ اور تشیع سرخ، اور دونوں میں فرق بیان کیا کہ ایک صرف سوگوار ہے، ایک صرف آنسو بہاتا ہے، ایک صرف ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے، اور ایک وہ شمشیر بدست ہے اور سر برکف ہے، وہ ہاتھ ہتھیلی پہ، سر ہتھیلی پہ رکھ کر میدان میں آتا ہے اور امام حسین علیہ السلام کی طرح جان دیتا ہے۔ ایک وہ ہے جو امام حسین علیہ السلام پر ہونے والے ظلم سن کے فقط روتا ہے اور پھر ان آنسوؤں کی قیمت وصول کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ایک وہ ہے جو اپنا سر کٹانا چاہتا ہے امام حسین علیہ السلام کی طرح۔ تو وہ تشیع سرخ ہے ڈاکٹر شریعتی کی اصطلاح کے مطابق، کہ تشیع سرخ ہے۔ اے کاش، میں اس لیے کہا ہے کہ اے کاش یہ مرحوم زندہ ہوتا اور دیکھتا کہ تشیع رہبر میں تشیع سرخ کی ولادت ہوئی ہے۔ وہ سوگوار تشیع کے اندر سے ایک نئی روح اور ایک نیا جسد پیدا ہوا ہے، ایک نیا تشیع پیدا ہوا ہے جس کے پرچم سارے سرخ تھے، اور ساری دنیا نے توجہ کی کہ تشیع رہبر میں بائیں کے شیعہ کی علامت سیاہ پرچم ہے، لیکن ایران میں تمام تشیع میں جنازوں میں سرخ پرچم اٹھایا گیا تھا، اور ساتھ ساتھ سرخ پرچم اگر صرف اٹھایا جاتا، نعرہ نہ بھی لگایا جاتا، تو بھی لوگ سرخ پرچم اور سرخ رنگ کا پیغام سمجھ جاتے ہیں۔ جس طرح علامہ اقبال نے لالہ سرخ کو نمایاں طور پر بیان کیا ہے، اور گل لالہ اور اس کی تاثیر جو
شہید و مجاہد کی علامت ہے اور سمبل ہے، گل لالہ سرخ ہوتا ہے، تو اس کے اوپر علامہ اقبال نے خصوصاً جو کلام لکھا ہے وہ بہت نمایاں، اور ڈاکٹر شریعتی نے وہیں سے الہام لیا ہے علامہ اقبال سے گل لالہ اور مکتب شہادت کا، اور اس تشیع سرخ کا تصور وہاں سے لیا انہوں نے۔ اور یہ تشیع سرخ اب پیدا ہو چکا ہے، یہ نمایاں ہو چکا ہے، جن کے لبوں پر صرف ایک نعرہ تھا اور وہ تھا انتقام۔ تمام کروڑوں افراد یک زبان ہو کر فقط انتقام کا تقاضا کر رہے تھے، اور سرخ جھنڈے ہاتھ میں لے کر جو علامت شہادت و علامت مبارزہ و علامت حماسہ ہے، اس کو ہاتھ میں لے کر انتقام کا نعرہ لگا رہے تھے۔ خوب یہ تشیع رہبر کی شہادت سے پیدا ہو گیا ہے، یعنی یہ پہلے یہ تشیع گویا شکم مادر میں تھا اور یہ بن رہا تھا، یہ جنین تھی، اور یہ جنین بھی راہبر کے قیادت کے اندر یہ جنین تشیع پیدا ہوا اور بن رہا تھا، تشکیل پا رہا تھا۔ جس طرح راہبر کی تعلیمات سے، راہبر کی تربیت سے، راہبر کی رہنمائیوں سے، امام شہید کی رہنمائی سے یہ تشیع تکوین اور تشکیل کی حالت میں تھا۔ وہ نشستیں، وہ جلسات، وہ نصیحتیں، وہ تربیتیں اور وہ اقدامات، وہ احکامات، وہ سارے در حقیقت اس تشیع کے تولد کے لیے آمادگی تھی، اور آخر کار وہ جنم ہو گیا، وہ مبارک تشیع پیدا ہو گیا، وہ علوی تشیع وجود میں آ گیا، وہ فاطمی اور حسینی اور کربلائی تشیع اس نے جنم لے لیا اور اظہار وجود کر کے اور میدان میں آ گیا۔ یوں نہیں کہ بچپن میں ہے، نہ بچپن میں نہیں ہے، یہ تشیع جو متولد ہوا ہے یہ متولد ہوتے ہی بہت توانا و طاقتور ہے، اور ساری طاقت آج جو امریکہ کے مقابلے میں ڈٹی ہوئی ہے، استقامت دکھا رہی ہے، مقابلہ کر رہی ہے، وہ یہی تشیع سرخ ہے۔ مرحوم شریعتی کے بقول کہ اور رہبر شہید کو یہ اعزاز جاتا ہے، یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ تاریخ میں جو آرزویں تھیں اقبال کی، جو امت و ملت اقبال دیکھنا چاہتے تھے، وہ ملت رہبر شہید نے بالآخر ایجاد کر دی اپنے خون سے۔ اور یہ جو نعرہ تھا کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، وہ قوم کی ولادت ہے، جو شہید کی موت ہے وہ قوم کی ولادت ہے، وہ قوم کی حیات ہے، وہ قوم کی تربیت ہے، وہ قوم کا جنم ہے، وہ قوم کی پرورش ہے۔ اور یہ پرورش یافتہ، تربیت یافتہ تشیع، نیا تشیع جو روایتی انداز سے ہٹ کر حماسی و حسینی انداز میں، کربلائی انداز میں میدان میں آ گیا ہے، اب 40 اس کا تسلسل ہے، تشیع کا تسلسل 40 ہے، اور یہ رنگ 40 پہ غالب رہے گا۔ ابھی جو فضا، جو خبریں آ رہی ہیں کہ یہی سرخ پرچم 40 کے اندر باقاعدہ نمایاں لہرا رہے ہیں، بلکہ وہ جو سب سے بڑا پرچم پاکستان کے اخباروں نے اور میڈیا نے ذکر کیا ہے کہ نجف اور کربلا کے درمیان بلند ترین پرچم جو شاید کئی 100 فٹ بلند ہے، وہ بڑا سرخ پرچم لہرا دیا گیا ہے، اور اب یہ تشیع اس کے سائے میں ہے، اس پرچم کے۔ علم عباس حقیقت میں سرخ پرچم تھا، سیاہ نہیں تھا جھنڈا۔ حضرت عباس کا پرچم کربلا میں سرخ تھا، اور سرخ پرچم جہاد کی اور مبارزے کی علامت ہے، اور سیاہ پوشی سوگ کی علامت ہے، پرسے کی علامت ہے، سرخ پوشی جہاد کی علامت ہے۔ لہٰذا اب یہ سرخ پوش تشیع اور یہ سرخ پرچم والا تشیع پیدا ہو چکا ہے، اور اب 40 اس کے ہاتھ میں ہے، اور 40 آج کا 40، اس زمانے کا 40، اور اب جو کل دن آ رہا ہے 40 کا، یہ 20 صفر، یہ در حقیقت اس نئے تشیع کی عالمی نمائش ہوگی، اور دنیا دیکھے گی کہ یہ تشیع جو پیدا ہوا ہے اور رہبر شہید کی شہادت و تشیع سے اب یہ دنیا میں اپنا اثر دکھائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ جب عالمی تشیع نے ایک جہت اختیار کر لی ہے تو اب باقی جو علاقائی تشیع ہے وہ ضرور اس سے متاثر ہوگا اور ہونا چاہیے، اور خصوصاً پاکستان جہاں پر تشیع زیادہ
جذباتی ہے، زیادہ پرجوش ہے تشیع. اور یہ بات ایران بھی تسلیم کرتا ہے، ایران کے قائدین بھی تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان سے زیادہ پرجوش تشیع دنیا میں نہیں ہے موجود. اور یہ پرجوش تشیع جو جذبہ عقیدت اور محبت کی بنیاد پر قائم تھا، اب اس کو بصیرت اور جہت بھی دے دی گئی ہے، اب اس کو رہنمائی بھی دے دی گئی ہے، اور اب اس کو بمقصد عزاداری کا راستہ بھی بتا دیا گیا ہے. 40 میں جو لوگ جاتے ہیں وہ 40 میں شریک ہیں. رہبر شہید کا، امام شہید کا ایک اور بہت ہی خوبصورت کام تشیع کے انسجام و نظم کے لیے، اور خصوصاً احیاء 40 کے لیے، اور 40 کو عالمی ایک تحریک میں تبدیل کرنے کے لیے جو اقدامات تھے وہ یہ تھا. ایک اور اصطلاح جو رہبر شہید نے ہی تعلیم دی اور اس کی بنیاد پر لوگوں کو منظم کیا گیا، وہ یہ کہ ایک طبقہ 40 پہ چلا جاتا ہے. جیسے پاکستان میں اب تو مشکلات زیادہ ہو گئی ہیں، زائرین کی تعداد کم ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی ہر ممکنہ طریقے سے زائرین اپنے آپ کو پہنچاتے ہیں. اور خدا کرے پاکستان کے اندر ایسا حکومت بھی اور مومنین بھی اور علماء بھی یا باقی جو قومی قائدین ہیں، یہ سارے مل کے کوئی تدبیر کریں اس طرح کی کہ زائرین کے لیے سہولتیں پیدا ہوں، آسانی پیدا ہو، اور سال بھر بھی زیارات کریں، اور خصوصاً 40 کی زیارات کے لیے ان کو سہولت مل جائے. یہ ہر سال یہ بات ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ صرف جذباتیت ظاہر کر کے اور اپنی ایک فارمیلٹی پوری کر کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، آگے بڑھاتے نہیں ہیں بات کو. پھر اگلا 40 آ جاتا ہے اور اگلے 40 میں یہ سب کچھ تکرار ہوتا ہے. رہبر شہید و امام شہید نے جو 40 کے لیے اقدام کیا، ایک تو ملت ایران میں سے جو شخص بوڑھا ویل چیئر پر بھی اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو حکومت ایران پابند ہے اس کو 40 کے جلوس میں یا 40 کی واک میں اس کو شریک کروائے. یہ ڈیوٹی ہے، اور اس کی راہ میں حائل تمام مشکلات حل کرے. اگر کوئی معذور انسان بھی ہے، اور یہ تصویروں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ معذور لوگ باقاعدہ جاتے ہیں اور 40 واک میں شریک ہو کے پھر واپس بھی صحت و سلامتی کے ساتھ آ جاتے ہیں. ہزاروں بسیں بارڈر پر منتظر ہوتی ہیں، زائرین کو چھوڑنے بھی جاتی ہیں اور واپسی پر زائرین کو. اور اس دفعہ خصوصاً جو اہتمام کیا گیا ہے کہ بڑے شہروں سے، ایران کے سینٹرل شہروں سے سرحد تک، عراقی سرحد تک جانے والوں کے لیے بغیر کرائے کے بسیں چلائی گئی ہیں، کہ تاکہ یہ مشکل بھی، چونکہ جنگ ہے اور عوام مشکلات میں ہیں، پریشانیاں ہیں، پٹرول اپنی گاڑیوں کا نہ جلائیں، اور حکومت ان کے لیے یہ سارا انتظام کر رہی ہے. وہ پاکستان کی حکومت کو بھی کرنا چاہیے زائرین کے لیے یہ انتظام، یا جتنا ممکن ہے، مقدور ہے. ہم نہیں کہتے کہ فری سروس چلائیں، فری جہاز چلائیں، لیکن اتنے پروازیں چلا دیں، اس کے لیے ہمانگی کر دیں کہ جو بھی پاکستان سے زائر جانا چاہتا ہے وہ جا سکے، وہی رہ جائے جو خود نہیں جانا چاہتا، لیکن مشکلات کی وجہ سے، پابندیوں کی وجہ سے، موانع کی وجہ سے کسی کو نہ روکیں. لیکن پھر بھی اگر سب کو جانے کا موقع دے بھی دیا جائے، پھر بھی سب نہیں جاتے. ایک محدود تعداد جاتے ہیں، چونکہ باقی کام ہے، کاروبار ہے، دکان ہے، گھر ہے، مجبوری ہے، دفتر ہے، کئی لوگوں کے رکاوٹیں ہوتی ہیں. پھر پچھلے سال جا بھی چکے ہیں، اب ہر سال جانا بھی اپنے لیے ضروری نہیں سمجھتے. بعض تو ہر سال جاتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں جو ایک دفعہ چلے گئے تو دوسرے سال نہیں جانا چاہتے. یہ جو نہیں جا سکتے، امام شہید نے ان کے لیے بھی 40 میں شرکت کے لیے خوبصورت انتظام کیا اور کروایا ہے. اور وہ ایران کے اندر ایک اصطلاح ہے بازماندگان 40، یعنی 40 کے اس مشی میں، 40 واک میں، 40 پیادہ روی میں، 40 راہ پیمائی میں رہ جانے والے، محروم رہ جانے والے، پیچھے رہ جانے والے، بازماندگان، پسماندگان جو نہیں جا سکے. خوب جو نہیں جا سکے وہ کیا کریں؟ وہ 40 کل کے دن باقی ملت ایران ساری عراقی سرحد پہ چلے جائیں گے ایک دن کے لیے، اور وہاں جا کر یہ عزا کریں گے، یہ زیارت 40 پڑھیں گے، اور یہ اپنے اعمال انجام دے کے، تو یہ بھی 40 کا حصہ بن جاتے ہیں. خوب یہی کام ہونا چاہیے ہر ملک میں، پاکستان میں.
پاکستان میں سب کربلا نہیں جا سکتے اور زیادہ تر نہیں جا سکتے، اکثریت نہیں جا سکتے، 1% شاید جاتے ہوں یا 2%، باقی سب 98-99% لوگ نہیں جا سکتے۔ تو یہ کیا کریں؟ یہ بھی اپنے آپ کو محروم نہ بنائیں، یہ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، اور وہ اپنے شہر کے اندر جس طرح ایک مرکزی اجتماع یا ایک مرکزی واک ہوتی ہے، اسی طرح جو ہمارے شہروں کے اندر 40 ہے، اس کو اسی مرکزی سطح پر آپ تمام ملت اس کے اندر شریک ہو جائیں، آپ جیسے بھی ہیں صرف اس میں شریک ہو جائیں، عزاداری کے اندر، جلوس کے اندر، اور بانیان جن کے نام لائسنس ہیں وہ موقع فراہم کریں، اور پولیس انتظامیہ سارے موقع فراہم کریں، تاکہ 40 ایک ہی دن جو منظر کربلا نجف کے درمیان ہوتا ہے وہی منظر لاہور میں بھی ہو، کراچی میں بھی ہو، پشاور میں، اسلام آباد، راولپنڈی، ہر شہر کے اندر مرکزی سطح پر یہ عمل انجام پائے، تکرار ہو، تاکہ بازماندگان 40 بھی 40 کا حصہ بن جائیں۔ یہ وہ انتظامات و اہتمام و مدیریت و رہبری ہے جو شہید نے 40 کے لیے انجام دی ہے، اور یہ اور بہت سارے اقدامات ہیں جو کچھ شاید ہمارے علم میں بھی نہ ہوں، اور کچھ جو علم میں شاید ہم عمومی ان کو بیان نہ کر سکیں یا مصلحت نہ ہو ان کو بیان کرنا، جو رہبر شہید نے 40 کے لیے اہتمام و انتظامات کیے ہیں۔ یہ اب ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ کر کے وہ بزرگوار شہید ہو گئے اور ہمارے سپرد کر گئے، یہ راستہ، یہ امانت، یہ اہتمام و انتظام سارا چھوڑ کے ہمارے سپرد کر کے چلے گئے، اور اب ہم ہیں وارثان راہ شہید اپنے اپنے خطوں و شہروں کے اندر، اور انشاءاللہ جوانان بالخصوص احیاء 40، یہ ذہن میں رکھیں، احیاء 40 و احیاء عزاداری رہبر شہید نے علماء کے ذریعے بھی کی، علماء کو بھی اس میں باقاعدہ شامل رکھا، لیکن زیادہ رہبر شہید کی تاکید جوانوں پر تھی۔ 40 اگر صرف حوزہ علمیہ کے سپرد ہوتا تو محدود ہوتا، جیسا کہ پہلے جب مشق ہوتی تھی قدیم میں، تاریخ میں، تو صرف نجف کے چند علماء، سارے علماء بھی نہیں جاتے تھے، چند علماء اپنے شاگردوں کے ساتھ یہ کام کیا کرتے تھے، اور مجموعی طور پر شاید 1000 نفر بھی نہیں بنتا تھا کہ جو نجف سے چل کے کربلا جاتے تھے، چونکہ یہ صرف علماء کا کام سمجھا جاتا تھا، عوام اس میں شامل نہیں تھے۔ لیکن جب یہ عوام کا موضوع بنا دیا گیا، جوانوں کا موضوع بنا دیا گیا، اور رہبر شہید نے احیاء 40، احیاء عزاداری، یہ جوانوں کا میدان قرار دیا، اور جوانوں نے میدان میں آ کر اس کو سنبھال لیا، اور اب علماء کے لیے بھی میدان جوانوں نے ہموار کر دیا ہے۔ یہ توقع کہ علماء پہل کریں اور پھر پیچھے جوانان چلیں، رہبر شہید نے خود میدان جوانوں کا جوانوں کو دے دیا، علماء کا میدان علماء کو دے دیا، مداحوں کا میدان مداحوں کو دے دیا، اور باقی وسائل سارے حکومت کو پابند کر دیا کہ کوئی کوتاہی 40 کے انعقاد میں نہ ہو۔ خصوصی طور پر عراق کے اندر موجود جو رکاوٹیں تھیں، عراق میں ولایت فقیہ کے مقابلے میں شدید مزاحمت موجود تھی اور ہے، جو ہر دور میں دیکھی گئی ہے، اور رہبر شہید نے اپنی تدبیر سے ان موانع کو عبور کیا۔ سب سے زیادہ جس بزرگ نے، جس ہستی نے، شخصیت نے 40 کا میدان ہموار کیا، وہ جنرل مانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو خود جاتے تھے اور جا کر عراق کے اندر ان رکاوٹوں اور موانع کو ہٹاتے تھے، کوشش کرتے تھے، کسی کی منت سماجت کرتے تھے، کسی کے ساتھ کوئی مذاکرات کرتے تھے، کسی کو کسی طریقے سے، بالآخر وہ تمام رکاوٹیں جو عراقیوں نے، عراق کے مختلف طبقات نے، اور یہ جو مختلف طبقات ہیں یہ میری مراد اہل سنت نہیں ہیں، شیعہ نہیں تھے رکاوٹ، یہ خود شیعہ گروہ تھے جو 40 کی راہ میں رکاوٹ بنتے تھے، چونکہ انہیں پتہ تھا کہ 40 عراق میں ایران کے نفوذ کا ایک دروازہ ہے، لہٰذا بہت سارے عراقی ابھی بھی اس بابت تشویش میں مبتلا ہیں کہ ہم نے
ایران کے نظام کو، ولایت فقیہ کو عراقی شیعوں پر دروازے بند کر دیے تھے، اور یہ واقعاً افسوسناک واقعہ ہے کہ بند تھے دروازے، لیکن رہبر شہید نے اپنی شہادت سے، شہید کے جنازے نے وہ ساری رکاوٹیں پاش پاش کر دیں، توڑ دیں، اور جا کر عراقی تشیع کو اکٹھا کیا، اور کس طرح لوگوں نے عظیم منظر دیکھا کہ لاکھوں عراقی کربلا میں اور نجف میں جمع ہوئے اور اپنی ارادت عقیدت رہبر کے ساتھ اظہار کی۔ اور آج وہی عراقی جو دشمن کے حملوں کا نشانہ ہے، جن پر آل سعود نے حملہ کیا ہے، جن پر امریکہ نے حملہ کیا ہے، یہ وہی عراقی ہیں جن کو رہبر شہید کے تشییع نے اور جنازے نے زندہ کیا، احیاء کیا ہے، اور آج وہی میزبان ہیں۔ اور دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ آپ جس پر دروازے عراق کے سرحدیں بند کرنا چاہتے تھے، وہ سرحدوں سے نہیں، وہ دلوں میں چلا گیا ہے لوگوں کے، اور دلوں کو تسخیر کر لیا ہے۔ آپ اپنے گھروں کے اندر پابند ہو گئے ہو، اور اس نے عراق بھی تسخیر کر لیا ہے۔ اب آل سعود کے لیے دیر ہو گئی ہے۔ اب تمہارے میزائل، اب تمہارے حملے، تمہارے بم تشیع کے اوپر، یہ تشیع کو مزید منظم کریں گے، مزید ان کو ابھاریں گے، قیام پر ابھاریں گے، نظم پر ابھاریں گے، اتحاد ہوگا، اور مزید بیدار تر ہو جائیں گے۔ دیر ہو گئی ہے تمہارے حملے اور بم برسانی کی، اور اب تشیع اس نقطے پر پہنچ گیا ہے کہ جو نہ آل سعود و نہ ترکی و نہ قطر و نہ امارات اور نہ ہی امریکہ اور نہ اسرائیل، کسی سے یہ تشیع دبنے والا نہیں ہے۔ اور یہ وہ جہت ہے جو رہبر شہید نے دی ہے تشیع کو، عالمی جہت، اور اس عالمی نہضت کا حصہ تمام عالم تشیع ہے۔ جہاں جہاں بھی شیعہ مسلمان دنیا میں رہتے ہیں، جن ملکوں کے اندر رہتے ہیں، اسلامی و غیر اسلامی ممالک میں، وہ انشاءاللہ اس تحریک کا حصہ ہیں، اس بیداری کا حصہ ہیں، امت واحدہ ہیں۔ اور بلکہ کربلا و اربعین کے اندر یوں نہیں کہ صرف تشیع کا موضوع ہے کربلا و اربعین، بلکہ کربلا و اربعین یہ امت مسلمہ کا موضوع ہے، بلکہ انسانیت کا موضوع ہے۔ تمام مسلمانوں کو اس کا حصہ بننا ہے، اور تمام انسانیت کو اس کا حصہ بننا ہے۔ یوں نہیں کہ اگر شیعہ نے بڑھ کر اہتمام کیا ہے، شرکت کی ہے، تو یہ شیعوں کا ہو گیا ہے، اور اہل سنت صرف تماشا دیکھیں، یا اہل سنت فقط تکفیریوں اور ناسبیوں کے بغض بھرے کمنٹ سنیں یا ان کے اظہارات دیکھیں۔ نہ، وہ جو ناسبی اور تکفیری کہتے ہیں، یہ اہل سنت کے ترجمان نہیں ہیں، یہ خوارج ہیں، یہ خارج از اسلام ہیں، یہ خارج از پاکستان ہیں، یہ خارج از امت اسلامیہ ہیں، یہ ان کا اس میں شمار ہی نہیں ہوتا جو اہل البیت سے بغض رکھتا ہے۔ لہٰذا اربعین اور کربلا، عاشورہ و کربلا، ہر دو اہل سنت سے بھی اس کا اتنا ہی تعلق ہے جتنا شیعہ سے ہے، بلکہ غیر مسلم سے بھی اتنا ہی تعلق ہے جتنا مسلم سے ہے۔ لہٰذا اس اربعین میں انشاءاللہ تمام امت مسلمہ اس کا حصہ بنے گی، اور یہ اربعین جو زائرین اربعین ہیں ہر سال یہ وہاں حاضر ہوں گے، اور بازماندگان اپنے شہروں میں، خواہ وہ اہل سنت ہیں یا وہ شیعہ ہیں جو نہیں جا سکے، وہ اپنے شہر میں۔ اہل سنت اگر شیعہ جلوس میں شریک نہیں ہوتے، کل اربعین ہے، تو کل اربعین میں آپ اپنا انتظام کریں، اپنے آستانے پر، اپنی مسجد میں اربعین سید الشہداء، اربعین کربلا کی مجلس کریں، اور اپنے انداز سے اس کو بیان کریں، لیکن اپنے مسلمان سنی مسلمانوں کو محروم نہ کریں کربلا و اربعین و عاشورہ و اربعین سے۔ ان کو بھی سعادت حاصل کرنے دیں، ان کو بھی حسینی راستہ اپنانے دیں، انہیں بھی غیرت کی راہ پر چلنے دیں، اور انہیں بھی اسی راہ اپنانے دیں جس طرح نے، اور جس طرح جامی نے، اور جس طرح دیگر مسلمانوں نے چن لیا ہے اپنا حسینی راستہ۔ اس طرح تمام عالم اسلام، تمام اہل سنت اس راہ کو اپنائیں، فرقے کے تعصب میں اپنے آپ کو محدود نہ کریں، اپنے آپ کو محروم نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو توفیق دے، اجر عظیم دے۔ جو مشرف ہیں کربلا میں، اللہ انہیں خیر و عافیت کے ساتھ حفظ و امان الہی میں واپس پلٹائے، اور جو دشمن ہیں جو حملے کر رہے ہیں آل سعود اور
یہود اور امریکہ، اللہ تعالیٰ ان کو ناکام نامراد فرمائے اور اللہ تعالیٰ انہیں نیست و نابود فرمائے، اور پرچم سرخ حسینی انشاءاللہ پوری دنیا میں لہرائے گا، اور آخر کار میدان ہموار ہوگا اس وارث حسینی کے لیے جو اس پرچم انتقام و پرچم سرخ کو انشاءاللہ پوری دنیا پر لہرائے گا۔ امام عصر اجل اللہ تعالی فرج و شریف، اللہ تعالیٰ امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین۔